الرحمن الرحیم سورہ مومن آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اسی نے دن کو روشن بنایا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ ہے تمہارا رب ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹکتے رہتے ہو۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح وہ لوگ بھی بھٹکتے رہے تھے جو اللہ کی آیت سے انکار کرتے تھے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنائی اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائی اور صورتوں بھی اچھی اچھی بنائی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دی، یہ اللہ تمہارا رب ہے، بس اللہ بڑی برکت والا اور سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو، ساری تعریفیں اللہ ہی کا سزاوار ہے جو تمام جہاں کا پالنے والا ہے۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہے اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ پروردگار عالم کو تابع فرمان رہو۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالا ہے، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور کوئی تم میں سے اپنے فوت ہو جاتا ہے، اور تاکہ تم مقرر وقت تک پہنچ جاؤ اور تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک نطفے سے پیدا کرے، نطفے سے اس کو لوتھڑا بنائے، لوتھڑا یعنی جو گوشت کو اپن چبا کے ایک دوسرے کا ویسا بنائے، پھر اس سے ہڈیاں بنا کے اس کے اوپر گوشت چپکائے، چمڑی لگائے، پھر اس کو بچہ بنا کے باہر نکالے، پھر اس کو بڑا جوانی تک پہنچائے، جوانی کے بعد اس کو بڑھاپے میں پہنچائے، پھر اس کے بعد فوت ہو جاتے ہیں یعنی مر جاتے ہیں اپنے مقرر وقت کے اوپر اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جو یعنی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پھر وہ جب چاہتا ہے کہ کوئی کام کرے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہے جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام ہو جاتا وہ کام ہو جاتا۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ اللہ کی آیت میں جھگڑا کرتے ہیں وہ کہاں بھٹکاتے پھرتے ہیں۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے اس قرآن کو جھٹلایا اور اس چیز کو جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تو جلد ہی جان لیں گے۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں پڑی ہوں گی ضد کیے ہوئے جائیں گے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھولتے ہوئے پانی میں پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے سوا مشرک لوگ کہیں گے کہ وہ ہم سے غائب ہو کر گم ہو گئے، بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، اس طرح اللہ کافروں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوتے تھے اور اس کی سزا ہے کہ تم اتراتے تھے۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ یہیں رہو گے، تو تکبر کرنے والوں کا وہ برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر ہم اگر اس عذاب کا ذرا سا حصہ آپ کو دکھا دیں جس کا وعدہ ہم آپ سے کرتے ہیں، یا آپ کی مدت حیات پوری کر دے تو ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان میں چند کے حالات تو ہم نے آپ سے بیان کر دیے اور چند کے حالات نہیں بیان کیے، اور کسی رسول کو اختیار نہ تھا کہ وہ اللہ کے سوا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، پھر جب اللہ کا حکم آیا تو ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہو گیا اور اس وقت باطل والے نقصان اٹھانے میں پڑ گئے۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے تاکہ ان میں بعضوں پر سواری کرو اور بعض کو کھاتے ہو۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں
اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پر اپنے مقصد تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔ آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو تم اللہ ہی کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ان لوگوں نے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ وہ ان سے زیادہ تھے اور بڑے ہوئے تھے، اور قوت اور نشانیوں میں وہ جو زمین میں چھوڑ گئے تھے، وہ جو کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آیا۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو جب ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ اپنے علم پر بڑے نازاں ہوئے، اور جو ان کے پاس تھا اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے ان پر آ پڑا۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے، ہم اللہ پر ایمان لائے جو اکیلا ہے، اور جس چیز کو ہم نے اللہ کا شریک بنایا تھا اس کے منکر ہے۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ان کے ایمان نے کچھ نفع نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ اللہ کی یہ عادت ہے جو اس کے بندوں میں چلی جاتی ہے، اور اس وقت کافر خسارے میں پڑ گئے۔ یعنی اللہ جب ایمان لائے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ لیے تھے پہلے کی قوم والے، تو جب عذاب آ گیا دیکھ رہے، تو جب ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ بولے وہ وقت پہ ایمان لائے تو لوگ کچھ بھی پروفٹ یعنی کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا وہ، بلکہ بول اللہ تعالیٰ۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔